بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ کل کے سبق میں ایمان والوں کی نشانیوں کا بیان سورۃ الانفال کی روشنی میں چل رہا تھا، اور 3 نشانیاں کل بیان ہوئی تھیں کہ ایمان والے تو وہ ہوا کرتے ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے تو ان کے دل خوف سے کانپ اٹھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ اور ترقی اور ایمان میں ترقی ہوتی ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ صرف اور صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چوتھی نشانی الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ تو نماز کا قیام یہ اسلام کی ایمان کی نشانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تو مسلمان اور کافر کے درمیان میں فرق نماز سے ہوتا تھا، اور آپ نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا گویا کہ اس نے کفر کیا اور وہ کفر کی سرحدوں تک پہنچ گیا۔ تو اس لیے نماز اسلام کی نشانی ہے، ایمان کی نشانی ہے۔ اور 5ویں نشانی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس میں مال بھی ہے، صلاحیتیں بھی ہیں، اور جو کچھ اللہ پاک کا دیا ہوا ہے، اللہ کی دی ہوئی جان اللہ کی راہ میں لگانا، مال لگانا، صلاحیتوں کو خرچ کرنا، سب اس میں شامل ہے۔ اور یہ 5 نشانیاں ذکر کرنے کے بعد اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں، یعنی یہ مومن کہلانے کے مستحق ہیں جن کے اندر 5 نشانیاں ہیں۔ تو ہر آدمی اپنے آپ کو اس آیت کے سامنے رکھ کر اپنے ایمان کو پرکھ لے اور دیکھ لے کہ میرا ایمان کا دعویٰ کتنا ہے، اور میں کیا ان آیات کے مطابق، ان نشانیوں کے مطابق ہوں کہ نہیں۔ اس قسم کی آیات یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی رہبری کر رہی ہوتی ہیں کہ اپنے آپ کو ان آیات کے سامنے پیش کرو، گویا کہ قرآن مجید ایک آئینہ ہے، اس کے سامنے پیش کر کے اپنی اصلاح کر لو۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں بڑے درجوں کی بات ہے، اور مغفرت اور بخشش اور عزت والی روزی اللہ ان کو عطا کرے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ارشاد ہے، فرمایا کہ رغم انفہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ذلیل اور رسوا کر دے۔ رغم انفہ، رغم انفہ، رغم انفہ، بعض روایت میں ہے کہ 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا ذلیل ہو، خار ہو، رسوا ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ قیلہ من یا رسول اللہ، پوچھا کہ اللہ کے رسول کس کے متعلق آپ فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر او احدہما، جو شخص اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں یا دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پاتا ہے، ثم لم يدخل الجنہ، پھر وہ ماں باپ اس کو جنت میں داخل نہ کر سکے، تو یہ آدمی، اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ ذلیل ہو، رسوا ہو، خار ہو۔ تو اس لیے ماں باپ کی خدمت، اس کو اپنی سعادت مندی سمجھا جائے، اور خاص طور پر جب وہ بڑھاپے میں پہنچیں تو اس کے لیے اپنی جنت کا ذریعہ ان کو سمجھا جائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کمائی جائے۔ مسنون دعا، جب کوئی مصیبت پہنچے تو یہ دعا پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا تعلق صرف میت سے نہیں ہے، کسی بھی قسم کی مصیبت آئے تو آدمی کو یہ پڑھنا چاہیے۔ اور دوسرا اللہم اجرنی فی مصیبتی، یہ بڑی پیاری دعا ہے۔ اس دعا کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پڑھا تھا جب ان کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تھا، تو اس موقع پر یہ دعا پڑھی تھی انہوں نے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی ہوئی تھی۔ تو اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا، اور اے اللہ اس کا مجھے بدل عطا فرما،
تو ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں سوچتی تھی کہ کون بدل ہو سکتا ہے میرے شوہر کے سے زیادہ اچھا، کون بدل ہو سکتا ہے۔ تو کچھ ہی وقت کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پھر نکاح کا پیغام آیا تھا۔ تو اس لیے اس دعا کو یاد کرنا ہے، خود بھی اپنے بچوں کو بھی یاد کرانا ہے کہ مصیبت کے وقت اس دعا کو پڑھا کریں۔ کوئی بھی چیز آپ سے چلی گئی، ضائع ہو گئی، تو اس دعا کا آپ اہتمام کیا کریں۔ طب نبوی میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ آپ پھونک مارنے سے روکا کرتے تھے، اور نہ ہی برتن میں سانس لینے دیتے تھے، اور یہ تو بالکل صاف سی بات ہے۔ فائدہ اطباء نے لکھا ہے کہ جو سانس انسان کے اندر سے باہر نکلتی ہے، اس میں مرض کے اعتبار سے لاکھوں جراثیم ہوتے ہیں، اور جب انسان برتن میں پھونک مار دے یا سانس لے لے تو وہ جراثیم اس میں پھیل کر پھر انسان کے بدن میں منتقل ہوتے ہیں، اور اس سے انسان کی صحت متاثر ہوتی ہے۔ تو وہ خطرات جو آج سائنس اور جدید انکشافات ہیں اور جدید آلات کے ذریعے سے جن کا انکشاف کیا گیا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بغیر ان اسباب کے ان چیزوں کو بتایا، اور وحی کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی۔ تو سنت میں ظاہری فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ تو ہے ہی ہے۔ حجاج بن یوسف کا ایک بچے کے درمیان میں مکالمہ چل رہا تھا۔